السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العلی العظیم. صدر اجلاس استاد گرامی قدر حضرت مولانا محمد حیدر علی صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست جلسہ ناظم دارالعلوم حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی مد ظلہ العالی، اسٹیج پہ تشریف فرما دارالعلوم کے موقر اساتذہ کرام اور علماء کرام، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ بہت ہی قیمتی اہم آفاقی گفتگو حضرت مولانا محمد خالد صدیقی صاحب کی زبانی سماعت فرما رہے تھے. انہوں نے آپ کو مختلف ناحیے سے، مختلف طریقے سے آپ کو ابھارا، آپ کو جھنجھوڑا اور آپ کو صحیح راستے کی انہوں نے تلقین کی، تعلیم دی. یقیناً ان کی گفتگو بڑی اچھی تھی، بڑی قیمتی تھی اور بہت اعلیٰ تھی. شاید ہمارے معیار اور ہمارے مزاج کے سے بھی بہت ہی اونچی گفتگو تھی، لیکن وہ ہمارے سامنے اپنے دل کے بات کو، دل کے درد کو ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی زمین پہ ہم رہتے ہیں. اللہ کا تصور، عقیدہ آخرت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا کی، اس کائنات کی بگڑی بدل جائے گی. اگر ہم اپنے اندر اللہ کے تصور کو بٹھائیں، اللہ کے خوف کو بٹھائیں، عقیدہ آخرت کی اہمیت کو اپنے دلوں میں جاگزی کریں اور یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں ہم آزاد نہیں ہیں. ہم اس زمین پر جو رہتے ہیں یہ اللہ کی زمین ہے. جس آسمان کے نیچے ہم زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ کا آسمان ہے، اور جگمگاتے سورج اور جھلملاتے سیارے اور ستاروں سے ہم جو مستفید ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. زمین سے جو غلہ نکلتا ہے، جو اناج پیدا ہوتی ہے، ہم کھاتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، صحت دی، جوانی دی، طاقت دی، آنکھ میں روشنی دی، ہاتھ میں قوت دی، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت دی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اگر یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ پر بیٹھ جائے، ویسا ہی تصور جیسا تصور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے دلوں میں بٹھایا تھا، تو دنیا کا نقشہ آج بھی بدلے گا اور دنیا کے حالات آج بھی بدلیں گے. ہمارے لیے ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سنت سے دور ہو رہے ہیں، ہم شریعت سے دور ہو رہے ہیں، ہم حضور کے طریقے سے دور ہو رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو نبی دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو قرآن دیا ہے، ہماری ترقی کا راز اس میں مضمر ہے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے اکبر کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اور دوسرے شاعر نے کہا تھا، حق پرستی تیری جرات کی قسم کھاتی تھی، مصلحت آنکھ ملاتے ہوئے شرماتی تھی، تیری کشتی سر گرداب اگر آتی تھی، نبض پندار تلاطم کی لرز جاتی تھی. آج سیلاب حوادث تجھے ٹھکراتا ہے اور تو صورت خاشاک بہا جاتا ہے. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
اللہ تعالیٰ کے اس نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے صدقے میں یہ ہوا تھا، یہ انقلاب برپا ہوا تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اتارا تھا، قرآن کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اتارا تھا، اللہ کے خوف کو اپنے دلوں میں اتارا تھا۔ دنیا کا خوف، دنیا کا ڈر، دنیا کی طاقت کا ڈر، دنیا کی طاقت کا خوف انہوں نے اپنے دلوں سے نکال لیا تھا۔ ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ کی معرفت، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا خوف جب ان کے دلوں میں پیدا ہوا تو دنیا کا خوف نکلا، طاقت کا خوف نکلا، اسلحوں کا خوف نکلا، وہ جدھر گئے بڑھتے چلے گئے۔ یہی تصور آخرت تھا، یہی خوف خدا، یہی اللہ تعالیٰ کا ڈر کا تصور جو ان کے دلوں میں پیدا ہوا۔ آج دنیا کے اندر اس وقت انقلاب پیدا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج سارا فساد کا جڑ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا۔ ہم جس زمین پر رہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یوں ہی زندگی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، یہ زندگی یوں ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ مہر لگائے گا، ہمارے پاؤں سے پوچھے گا، ہمارے ہاتھ سے پوچھے گا، ہمارے اعضاء و جوارح سے پوچھے گا، اور یہ اعضاء و جوارح اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بٹھائیں۔ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا، وہ تصور نہیں پیدا ہوگا کہ ایک اللہ دیکھ رہا ہے دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، خلوت میں اور جلوت میں، تب تک کوئی انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ آج ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، امتحان حال میں جب بچے امتحان دیتے ہیں، طلبہ امتحان دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس امتحان دیتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، کون طالب علم کہاں چیٹنگ کر رہا ہے، کون غلطی کر رہا ہے، کہاں پہ وہ نقل کر رہا ہے، وہ نگراں اس کو پکڑتا ہے۔ یہ دنیا، یہ پوری دنیا اللہ کے کیمرے کے سامنے ہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کیمرہ نوٹ کر رہا ہے کہ اس دنیا پر رہنے والا کون لیڈر، کون عالم، کون سیاستداں، کون کسان، کون طالب علم، کون عالم، کون فاضل، کون بوڑھا، کون عورت، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں چیٹنگ کر رہا ہے، کہاں چیٹنگ ہو رہی ہے، کس ناحیے سے چیٹنگ ہو رہی ہے، کس اعتبار سے چیٹنگ ہو رہی ہے۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ انسان کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ کا فرستادہ اسے نوٹ کر رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اسے نوٹ کر رہا ہے، اسے رجسٹر میں لکھ رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں اس دنیا کے اندر، ہم امتحان حال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اگر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، تبدیلی رونما ہوگی، اللہ کا تصور دلوں میں بیٹھے گا، خوف خدا آئے گا، معرفت الہی ہمارے دلوں کے اندر داخل ہوگی، انشاءاللہ ہماری زندگی بدلے گی۔ جیسا کہ ابھی ہمارے برادر محترم فاضل دوست حافظ ابوالقیوم صاحب ندوی حفظہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مہمان محترم مولانا سہراب صاحب ندوی شاید نہیں آ پائیں گے، مجھے موقع دیا گیا تھا کہ میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو پیش کروں۔ میری باری کل تھی، میرا موضوع بھی الگ ہے جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنی ہے۔ آج میں وقت کو، گیپ کو پورا کرنے کے لیے میں آیا تھا، لیکن خوشی کی بات ہے کہ مہمان محترم تشریف لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی وہ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور سے سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔